فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالی شان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکیورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کے مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں بارودی ملازم چوکسی سے اپنے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دودھیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارہ کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایت دے رہی تھی، جسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ دور سے ایک فلپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز، اسکرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کہاں اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پر ڈالی۔ صرف اتنا فیونا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکوڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی، تبھی وہ بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی، فاضل میڈز کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے ابھی پارٹی میں 1 ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے؟ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں، فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شہرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے نا؟ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مقفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے ستیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت و تجسس سے پھیلیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان ستیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لیونگ روم پار کیا جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی تھیں اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لیونگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈائننگ روم میں آئی اور پھر سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لیونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنوں سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں، چہرہ خوبصورت و ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی مگر بے حد سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی۔ نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیرواں ابھی نہیں اٹھے، جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ آج شام کی ہے، آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو۔ اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا، اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے سٹاف کی بے ربطگی بالکل پسند نہیں۔ سوری میم۔ فیونا کی مسکراہٹ اڑن چھو ہو چکی تھی۔
اس نے جلدی سے رومال سے لپسٹک رگڑی۔ جواہرات اب ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ پیچھے کو سیٹ کیے، وجیہہ نقوش، شاندار شخصیت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، بالکل جواہرات کے جیسی۔ دفتن ٹائی درمیان میں چھوڑ کر اس نے وقت دیکھا اور موبائل اٹھا کر چند بٹن دبائے، پھر ایک کال ملائی۔ باجوہ صاحب، ابھی آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آپ مجھ سے یقیناً بات کرنا چاہیں گے۔ اگلے کی بات سنے بغیر مسکرا کر فون بند کیا اور رکھ دیا۔ ٹائی کی نوٹ باندھ چکا تو فون بجا اور پھر بجتا گیا۔ 6-7 کالز آئیں مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ ذرا خاموشی ہوئی تو اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ خاور، کام ہو گیا؟ اس لڑکی، جو بھی نام ہے اس کو غائب ہونے کو کہہ دو۔ اب وہ باجوہ سے نہیں ملے گی اور دوپہر تک میری سیکرٹری اس کی پیمنٹ کلیئر کر دے گی۔ کال کاٹی ہی تھی کہ پھر سے باجوہ صاحب کی کال آنے لگی۔ اس نے مسکرا کر یس کیا اور آئینے میں دیکھتے ہوئے خود پہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا، کیسا لگا میرا تحفہ؟ اگر تم نہیں چاہتے کہ میں اس پہ تمہاری بیٹیوں کی رائے لوں تو آج بورڈ کے اجلاس میں تم میری قرارداد کے حق میں ووٹ دو گے، ورنہ میں کتنا بے رحم ہوں تم جانتے ہو۔ دوسرے کا غصہ، احتجاج، درخواست کچھ بھی سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ خود پہ 2-3 سپرے مزید کیے، کف لنکس لگائے، کوٹ پہنا اور باہر نکل گیا۔ راہداری میں موجود بارودی ملازم نے فوراً اندر جا کر اس کا بریف کیس اٹھا لیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا تو جواہرات جوس گھونٹ گھونٹ پیتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما، پھر دائیں ہاتھ کی کرسی کھینچتے ہوئے بولا، میرا خیال تھا مسز کاردار اب تک آفس جا چکی ہوں گی۔ ساتھ ہی ہاشم نے ابرو سے فیونا کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً غائب ہو گئی۔ تمہاری ایکس وائف صبح سویرے آ گئی تو میں کیسے جاتی؟ شیری کیوں آئی ہے؟ ہاشم توس پہ سپریڈ لگاتے ہوئے غیر دلچسپی سے پوچھتا ہے۔ جواہرات نے نزاکت سے شانے اچکائے۔ سونیا کی سالگرہ ہم نے اسے اس کے گھر نہیں کرنے دی تو وہ ہفتہ پہلے سے تیاری شروع کر